اصحاب کہف کون تھے؟ یہ چند نوجوان ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کے زمانے میں تھے۔ بادشاہ غالی متعصب اور بت پرست تھا، اور جبر و ظلم کے ذریعے بت پرستی کی اشاعت کرتا تھا۔ ان نوجوانوں نے سچا دین قبول کر لیا تھا۔ ان نوجوانوں کا تعلق اونچے گھرانوں اور عمائدین سلطنت سے تھا۔ حق تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا تھا۔ یہ نوجوان کس مذہب پر تھے اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ دین مسیحی پر تھے، لیکن علامہ ابن کثیر نے مختلف قرائن سے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ مسیح علیہ السلام سے پہلے کا ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ واقعہ پہلی صدی عیسوی کا ہے۔ غرض کہ ان نوجوانوں کو شاہی دربار میں طلب کیا گیا۔ ان نوجوانوں نے بے جھجک بغیر کسی خوف و ہراس کے ظالم بادشاہ کے روبرو اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، اور اپنی ایمانی جرات سے لوگوں کو حیرت زدہ کر دیا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ دربار میں بادشاہ کے روبرو جواب دہی یا دعوت دین دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے یوں دعا کی، یہ ہمارے پروردگار تو ہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے۔ ہم تجھ کو چھوڑ کر کسی غیر کی بندگی نہیں کریں گے، اور اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم بہت بے وقوفوں والی بات کرنے والے ہوں گے۔ یہ ہماری قوم جو حقیقی معبود کو چھوڑ کر دوسرے فرضی معبودوں کو اختیار کیے ہوئے ہے، یہ ان کے معبود حقیقی ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتی؟ لہذا اس سے بڑا ظالم اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو خدا پر بہتان باندھے یا خدا کا کوئی شریک بنائے۔ خدا ایک ہے اور کی ہی ساری بادشاہی ہے۔ نوجوانوں کی یہ بات سن کر بادشاہ کو ان کی نوجوانی پر کچھ رحم آیا، اور کچھ دیگر مشاغل مانے ہوئے، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ عمائدین سلطنت اور بڑے گھرانوں کے چشم و چراغ تھے، اس لیے یک لخت ان پر ہاتھ ڈالنا مصلحت کے خلاف تھا۔ اس لیے ان کو چند روز کی مہلت دے دی تاکہ وہ اپنے معاملے میں غور کر لیں۔ ادھر یہ نوجوان دربار سے نکل کر مشورے کے لیے بیٹھ گئے، اور یہ فیصلہ کیا کہ اب اس شہر میں قیام خطرے سے خالی نہیں۔ مناسب یہ ہے کہ کسی قریبی غار میں روپوش ہو جائے اور واپسی کے لیے کسی مناسب وقت کا انتظار کرے۔ اصحاب کہف جب اپنی قوم سے جدا ہوئے اور ان لوگوں کو چھوڑ کر بالکل الگ ہو گئے تو آپس میں کہنے لگے کہ تم نے اپنی قوم کو چھوڑا، ان کے باطل معبودوں سے گریز کیا، اور یہ معلوم ہے کہ دوبارہ ان میں واپس جانے اور اپنے گھروں کو واپس آنے میں خیر نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ پھر اپنا دین اختیار کرنے پر مجبور کریں گے۔ لہذا اب ہمیں کسی غار میں ٹھکانہ پکڑ لینا چاہیے۔ آپس میں مشورے سے یہ بات طے تو ہوئی، لیکن انسانی ضروریات کا سوال بھی پیش نظر تھا کہ غار میں رہیں گے تو کھانے پینے اور دیگر ضروریات کا کیا بنے گا۔ اس سوال کو حل کرنے کے لیے آپس میں یوں کہنے لگے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا اور وہ ہم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا، اور جس اچھے مقصد یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہونے کے لیے نکلے ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ باہمی مشورے سے غار میں جانا طے ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید باندھ لی اور غار میں داخل ہو گئے۔ غار میں داخل ہونے کے بعد ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ سو گئے۔ ان آیات میں اصحاب کہف کی حالت کا بیان فرمایا ہے جو غار میں داخل ہونے کے بعد پیش آئے۔ یہ لوگ غار کے اندر ایک کشادہ جگہ میں پہنچ کر لیٹ گئے۔ اس غار کی جائے وقوع اس طرح سے تھی کہ روزانہ سورج مشرق سے نکلتا اور مغرب میں اوجھل ہو جاتا تھا، لیکن اس کی دھوپ ان پر نہیں پڑتی تھی۔ جب سورج نکل کر چڑھتا تھا اور دھوپ پھیلتی تھی تو غار کی داہنی جانب سے اس طرح علیحدہ رہ جاتی تھی کہ اس کے دروازے تک نہ پہنچتی تھی، اور جب سورج غروب ہونے لگتا تھا تو اس وقت جو تھوڑی بہت دھوپ ہوتی ہے وہ غار کی بائیں جانب رہ جاتی تھی، یعنی اس وقت بھی دروازے پر دھوپ نہ پڑتی تھی۔ اصحاب کہف کے اندر رہنے کی کیفیت بتا کر ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ اپنی قوم سے جدا ہونے میں انہوں نے ہمت اور جرات سے کام لیا،
پھر اللہ کے توکل پر غار میں داخل ہو گئے اور اللہ سے رحمت کی امید باندھ لی اور اللہ کی طرف سے آسانی حاصل ہونے کی آرزو کرتے ہوئے غار میں چلے گئے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس نے دل بھی پکا کیا، ہمت بھی دی، مخلوق سے کٹنے کا حوصلہ بھی دیا۔ انہوں نے ظاہری اسباب پر نظر نہ کی، اپنے حقیقی مولا پر توکل کر کے غار میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غار بھی وہ نصیب فرمائی کہ جس میں دھوپ کا گزر ہی نہ تھا۔ اگر دھوپ پڑتی تو اس سے تکلیف پہنچنے اور گرمی سے پریشان ہونے کا اندیشہ تھا، اور ہم انہیں پلٹ رہے تھے داہنی جانب اور بائیں جانب، چونکہ وہ لوگ ایک بہت بڑی مدت تک سوتے رہے اور ان کے جسم زمین ہی سے لگے ہوئے تھے، لہذا زمین کے اثر سے محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بدل دیتا تھا، جس کی وجہ یہ ہے کہ اگر زمین سے کوئی چیز عرصہ دراز تک لگی رہے، خاص کر گوشت پوست والا جسم، تو وہ اسے کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یوں بھی قدرت ہے کہ الٹ پلٹ کیے بغیر ان کے اجسام کو محفوظ فرماتا، لیکن حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی کروٹیں بدلی جاتی۔ حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ ان کو سال میں ایک مرتبہ ایک جانب سے دوسری جانب پلٹ دیا جاتا تھا۔ رسول اللہ سے اس کے بارے میں کوئی چیز مروی نہیں۔ صحابہ سے جو کروٹیں بدلنے کی مدت کے بارے میں جو کچھ مروی ہے، بظاہر اسرائیلی روایات ہیں۔ تفسیر قرطبی میں ان کے بیدار ہونے کا مختصر قصہ اس طرح لکھا ہے: جس بادشاہ کے عہد میں اصحاب کہف شہر سے نکلے تھے، اس کا نام دقیانوس تھا، اور وہ ظالم اور مشرک تھا اور وہ مر چکا تھا۔ اس پر صدیاں گزر گئی تھیں، اور جس زمانے میں اصحاب کہف بیدار ہوئے تھے، شہر پر اہل حق کا قبضہ تھا، اور ان کا بادشاہ ایک نیک صالح آدمی تھا جس کا نام بیدوسیس تھا۔ قیامت کے بارے میں اور مردہ کو زندہ کرنے کے بارے میں شدید اختلاف چل رہا تھا۔ ایک فرقہ اس بات کا قطعاً منکر تھا کہ جسم کے گلنے سڑنے اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ بادشاہ ان گمراہ لوگوں کے بارے میں بہت فکر مند تھا کہ کس طرح ان کے شکوک و شبہات دور کیے جائیں۔ جب کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو اس نے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر اور راکھ کے ڈھیر پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ التجا کی کہ خدایا اب ہی کوئی ایسی صورت پیدا فرما دیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ درست ہو جائے اور یہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی دعا کو قبولیت کا شرف بخشا، اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ اصحاب کہف بیدار ہوئے۔ بیدار ہونے کے بعد ان میں یہ بحث چھڑ گئی کہ ہم کتنی مدت سوئے ہیں۔ کوئی کہتا تھا کہ ایک دن سوئے ہوں گے اور دوسرا کہتا کہ ایک دن سے بھی کم سوئے ہوں گے۔ بحث نے جب طول پکڑا تو ان میں سے ایک شخص نے کہا، اس فضول بحث کو چھوڑو اور کام کی بات کرو، بھوک لگ رہی ہے، لہذا کچھ کھانے پینے کی بات کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک شخص کو بازار میں کھانا لانے کے لیے بھیج دیا اور یہ تاکید کر دی کہ ہوشیاری اور بیداری سے کام لے اور کسی کو ہماری خبر نہ ہونے دے، اور اس بات کا بھی خیال رکھے کہ کھانا حلال اور پاکیزہ ہو، اس لیے کہ شہر والوں کی اکثریت بت پرستوں کی ہے، ایسا نہ ہو کہ غیر شرعی طور پر ذبح کیا ہو۔ چنانچہ اس نے ایک دکان سے کھانا خرید کر 300 سال پہلے کا سکہ نکال کر دکاندار کو دیا، تو دکاندار حیران رہ گیا کہ یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا۔ بازار کے دیگر دکانداروں کو بھی دکھلایا، سب نے یہ کہا کہ اس شخص کو کہیں سے پرانا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ اس شخص نے انکار کیا کہ مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا بلکہ یہ روپیہ میرا ہے۔ بات بڑھ گئی، بازار والوں نے اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ بادشاہ نیک صالح اور اللہ والا تھا، اور اس نے سلطنت کے خزانے میں وہ تختی بھی دیکھی تھی جس میں اصحاب کہف کے نام اور ان کے فرار ہونے کا واقعہ لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اس تختی کی روشنی میں حالات کی تحقیق کی تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ مجھے لوگوں سے ملا دے جو دقیانوس کے زمانے میں اپنے ایمان بچا کر بھاگے تھے۔ بادشاہ اس سے بہت خوش ہوا اور کہا، شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی ہے، اور اس شخص سے کہا کہ ہم کو اس غار پر لے جاؤ جہاں سے تم آئے ہو۔
بادشاہ ایک بڑے مجمع کے ساتھ غار پر پہنچا، اور جب غار کے قریب آیا تو اس شخص نے کہا کہ اب ذرا ٹھہرے، میں جا کر اپنے ساتھیوں کو حقیقت حال سے باخبر کر دوں تاکہ وہ گھبرا نہ جائیں۔ اس کے بعد روایات میں اختلاف ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس شخص نے غار میں جا کر ساتھیوں کو تمام حالات سنائے کہ اب بادشاہ مسلمان ہے اور قوم بھی مسلمان ہے، وہ سب ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ اصحاب کہف اس خبر سے بہت خوش ہوئے اور بادشاہ کا استقبال کیا، پھر وہ اپنے غار میں واپس چلے گئے۔ اکثر روایات میں یہ ہے جس وقت اس ساتھی نے غار میں پہنچ کر باقی سب کو یہ پورا واقعہ سنایا، اسی وقت سب کی وفات ہو گئی، بادشاہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ملاقات کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ اور شہر والوں سے کہا اب ہم اب سے رخصت چاہتے ہیں، اور غار کے اندر چلے گئے۔ اسی وقت اللہ نے ان کو وفات دے دی۔ بہرحال جب شہر والوں کے سامنے خدا کی قدرت کا یہ عجیب واقعہ ظاہر ہو گیا تو سب کو یقین ہو گیا جس ذات کی قدرت میں یہ داخل ہے کہ 300 سال تک انسانوں کو بغیر غذا اور دیگر سامان زندگی کے زندہ رکھ سکتا ہے، اور طویل عرصہ تک سلانے کے بعد پھر صحیح سالم قوی اور تندرست اٹھا سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان کو جسم کے ساتھ زندہ کر دے۔ اس واقعہ سے ان کے انکار کا سبب دور ہو گیا۔ اس واقعہ کے بعد شہر والے اصحاب کہف کی بزرگی اور تقدس کے قائل ہو گئے تھے۔ اب ان میں اس بات میں اختلاف ہوا کہ ان کی یادگار کے طور پر غار پر کیا بنایا جائے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ غار کے پاس کوئی یادگاری عمارت تعمیر کر دی جائے کہ جو لوگوں کے لیے تفریح گاہ بھی ہو اور ان بزرگوں کے لیے یادگار بھی، اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ایک مسجد تعمیر کر دی جائے تاکہ زائرین کے لیے سہولت ہو اور ان اللہ والوں کو اجر بھی پہنچے۔ سورہ کہف کی 25 آیت میں جو غار میں سونے کی مدت 309 سال بتلائے ہے، ظاہر نسق قرآن سے یہی ہے کہ یہ بیان مدت حق تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ابن کثیر نے اسی کو جمہور مفسرین سلف خلف کا قول قرار دیا ہے۔ اصحاب کہف کی تعداد میں اختلاف کرنے والوں میں دو احتمال ہیں۔ اول یہ کہ یہ وہی لوگ ہوں جن کا اختلاف اصحاب کہف کے زمانہ میں ان کے نام و نسب کے بارے میں ہوا تھا، جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں آیا ہے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ سیقولون کی ضمیر نصارہ نجران کی طرف راجع ہو، جنہوں نے رسول اللہ سے اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں مناظرہ کیا تھا۔ ان کے 3 فرقے تھے۔ ایک فرقہ مکنیہ کے نام سے موسوم تھا، اس نے تعداد کے متعلق پہلا قول کیا یعنی 3 کا عدد بتایا، اور دوسرا فرقہ یعقوبیہ تھا، اس نے دوسرا قول یعنی 5 ہونا بتایا۔ تیسرا فرقہ انصورہ تھا، اس نے تیسرا قول یعنی 7 ہونا اختیار کیا۔ بعض حضرات جن میں مفسرین بھی شامل ہیں اس بات کے قائل ہیں کہ تیسرا قول مسلمانوں کا تھا اور پہلے دونوں نصارہ نجران کے۔ رسول اللہ کی حدیث اور قرآن کریم کے اشارہ سے تیسرے قول کا صحیح ہونا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں ان کم لوگوں میں سے ہوں کہ جن کو اصحاب کہف کی صحیح تعداد معلوم ہے۔ اصحاب کہف 7 تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دونوں قول رجمہ بالغیب فرما کر رد کر دیے ہیں اور تیسرے قول کی تردید نہیں فرمائی۔ قرآن کریم نے اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں 3 قول نقل کیے ہیں، 3، 5، 7 اور ہر ایک کے بعد کتے کو شمار کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت معاویہ کے ساتھ رومیوں کے مقابلے میں ایک جہاد کیا۔ اس موقع پر ہمارا گزر اس غار پر ہوا جس میں اصحاب کہف ہیں، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ حضرت معاویہ نے ارادہ کیا کہ غار کے اندر جائیں اور اصحاب کہف کی لاشوں کا مشاہدہ کریں، مگر ابن عباس نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مشاہدہ کرنے سے اس ہستی کو بھی منع کر دیا ہے جو آپ سے بہتر تھی، یعنی نبی کریم، کیونکہ حق تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یعنی اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ ان سے بھاگیں گے اور رعب و ہیبت سے مغلوب ہو جائیں گے۔
مگر حضرت معاویہ نے ابن عباس کی اس بات کو شاید اس لیے قبول نہیں کیا کہ قرآن کریم نے ان کی جو حالت بیان کی ہے وہ یہ ہے جو ان کی زندگی کے وقت تھی۔ یہ کیا ضروری ہے کہ اب بھی وہی حالت ہو؟ اس لیے کچھ آدمیوں کو دیکھنے کے لیے بھیجا۔ وہ غار پر پہنچے، مگر جب غار میں داخل ہونا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سخت ہوا بھیج دی جس نے ان سب کو غار سے نکال دیا۔ ان روایات و حکایات سے اتنی بات ثابت ہوئی کہ حضرات مفسرین میں سے جن حضرات نے اصحاب کہف کے غار کی جگہ کا پتہ دیا ہے، ان کے اقوال کے مطابق وہ ایک خلیج فارس کے ساحل عقبہ یعنی علا کے قریب کسی غار میں ہے۔ حضرت ابن عباس کی بیشتر روایات اسی کی تائید میں ہے۔